أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین، آج کچھ دوستی یاری کے بارے میں بات ہو جائے. اور اکثر دوست احباب جنہوں نے میری بات سنی، انہوں نے مجھے کہا کہ اب بھائی اس کو بھی آپ یوٹیوب پر چڑھائیں. تو میں نے کہا چلو میں ایک دفعہ پھر خود اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، تقریباً جو مشاہدے میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت کے دن ایک اچھا دوست آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ احادیث کی روح سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ جو جنت میں دوست ہوگا، وہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا جو تمہیں جنت میں چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا؟ وہ کہے گا ہاں سب مل گیا. تو پھر وہ پوچھے گا اور کچھ رہتا ہے؟ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میرا ایک دوست تھا، یا اللہ میرا ایک دوست تھا، تو وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ ہو. تو اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ نیک دوست ہوں گے جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان کی بدولت، ان کی خواہش کے بدولت ان دوستوں کو جو ان کے تھے، جو جہنم میں تھے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس سے بڑی سعادت ایک اچھے دوست کی اور کیا ہو سکتی ہے. ہمیں اسی لیے جب احادیث میں اور علم کے کتب میں نظر آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، اچھے دوستوں کی محفل میں رہیں اور اچھے دوست بنائیں. المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، یعنی کہ جو انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین پر چل رہا ہوتا ہے. یہاں دین سے مراد یہ ہے کہ جیسا دوست ہوگا ویسے ہی انسان کے عادات اور اطوار ہوں گے، اور ویسے ہی اس کی حرکتیں اور حرکات ہوں گی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہاں، ہنستے کھیلتے مسکراتے دوستوں کے ساتھ لازمی زندگی کی گزاریں. اور اچھے دوستوں کو پرکھنے کے لیے یاد رکھیں، دوست 5 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ دوست ہوتا ہے جو بہت غریب ہوتا ہے، مگر وہ آپ کے ساتھ جہاں بھی آپ ہوں گے، آپ کے ایک دفعہ آواز پر نہیں بلکہ آپ کی آواز کے بغیر بھی آپ کے ساتھ وہ آ کر کھڑا رہے گا. ہمیشہ مورل سپورٹ اس کی بڑی ہوگی. وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو ہمیشہ بتا رہا ہوگا اچھا یہ نہیں وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک وہ دوست ہے جو بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت نہیں لکھی ہے. دوسرا وہ دوست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ سے روز ملے نہ ملے، لیکن جب آپ کو وہ پریشان یا اس کے علم میں آپ کی پریشانی آتی ہے، یا آپ اس کو کبھی انفارم کرتے ہو، تو وہ ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ. بے شک اگر نہیں بھی آئے تو فائنینشلی آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے. یہ بھی آپ کا اچھا دوست ہے. تیسرا وہ دوست ہے آپ کا جو آپ کے ساتھ صرف اس لیے ہاتھ ملا کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسے آپ سے صرف اور صرف اس لیے دوستی کرنی ہوتی ہے، ہاتھ ملا کر رکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس وہ پاورز ہوتی ہیں، آپ کے پاس وہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے ریسورسز، آپ کے جو بھی، تو وہ اس لیے آپ کے پاس رکھتا ہے کہ چلو کبھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو بولے. تو آپ نے اس وقت اچھے دوست ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے اس کو. لیکن وہ بیسیکلی آپ کو کسی بھی حوالے سے اپنا مثلا نارمل فرینڈ سمجھتا ہے، اور لیکن پرٹیکولرلی دوست نہیں ہوتا ہے، جیسے ہاتھ ملانے والے نارمل ہے. لیکن اس کے بعد ایک ایسی قسم ہے جو آپ کے دوست بننے کا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کا دوست ہوں. آپ کو کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو، اس کے پاس سارے ریسورسز، ساری توانائیاں، ساری سہولتیں ہوتی ہیں آپ کی مدد کر سکے. آپ اگر کسی گڑھے میں ہوں گے، اس کے ساتھ پیچھے سیڑھی پڑی ہوگی، تو وہ ہاتھ نیچے کر کے آپ کو بچانے
کا ڈرامہ کر رہا ہوگا کہ میں آپ کو بچا رہا ہوں، لیکن پیچھے سے آپ کو سیڑھی نے وہ پکڑائے گا۔ ایسے دوستوں سے لازمی بچیں اور فلٹر کریں اپنی زندگی سے ایسے دوستوں کو۔ اور پھر ایک 5واں دوست ہے، وہ پہلے 2 دوستوں کی قسموں کی کمپلیشن ہے، وہ ہے آپ کا ویل وشر دوست، جو آپ کا واقعی ہمدرد ہوتا ہے، آپ کے اچھے برے کے لیے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ٹائم رکھتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کا ویل وشر ہے، آپ کا خیر خواہ ہے۔ دوست بھی ہے جو پہلے اور دوسرے قسم کا ہے، اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے، وہ آپ کے لیے ہمیشہ خیر چاہتا ہے۔ تو لازمی اپنی زندگی میں پہچانیں کہ آپ کے اچھے دوست کون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی سے ناطہ جوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے اخلاق میں اچھائی اس کے ساتھ لازمی رکھیں۔ ایسا ہوگا کہ وہ جو اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ لازمی سمجھ آئے گی کہ نہیں یار یہ بندہ اس میں اچھائی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ آپ سے بھی زیادہ واپس اچھا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے دوست، اچھے معاشرے میں رہنے کی فیسلٹی عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں سے پیار محبت کی جو عادت ہے اس کو برقرار رکھے۔ ہاں، آج کل کے زمانے میں 2 4 5 10 دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ٹائر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ٹائر کھینچنے سے مراد یعنی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں۔ اس میں بس ایک چیز خیال رکھیں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ مذاق پسند نہیں کرتے ہو تو آپ مذاق مت کیا کریں، کیونکہ پھر آپ برداشت نہیں کرتے ہو تو پھر دوسرا بندہ جب مذاق کرے گا تو آپ برداشت نہیں کرو گے۔ تو اگر آپ خود نہیں پسند کرتے ہو، خود مذاق برداشت نہیں کرتے ہو، تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی مت کریں۔ اس کے برعکس اگر آپ مذاق کرنا پسند کرتے ہو تو پھر بے شک آپ مذاق کریں۔ اس میں ایک چیز احتیاط رکھیں، کچھ بھی ہو جائے ہاتھ کا مذاق مت کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہاتھ کا مذاق بڑا سیریس پڑ جاتا ہے اور بڑے پرانے لنگوٹیا یار بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔